بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ اندر داخل ہوتے ہی کامران کو جو پہلا شخص نظر آیا وہ رانا چندر سنگھ تھا۔ رانا چندر سنگھ کامران کو دیکھ کر مسکرا دیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ہیلو کامران ڈیئر، بہت عرصے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے، رانا چندر سنگھ نے کہا۔ آؤ آؤ، آ جاؤ۔ وہ واپس پلٹ پڑا اور کامران اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ حسن شاہ بھی ساتھ ساتھ ہی تھا۔ ڈرائنگ روم میں واقعی بہت سے دھماکے موجود تھے۔ کرنل گل نواز اور امینہ سلفا دونوں بیٹھے ہوئے آپس میں کسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ گل نواز اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے کامران کو اس طرح سینے سے لپٹایا کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کامران اس کی محبت کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ خود بھی خاموش تھا۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کامران کہ در حقیقت تم مجھے اپنے بیٹوں ہی کی طرح عزیز ہو تو بات عجیب تو لگے گی، لیکن کیا کیا جائے، انسان محبتوں کے شکنجے میں اسی طرح جکڑ جاتا ہے۔ میرے بیٹے، تمہیں تندرست و توانا دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، کرنل گل نواز کہتا چلا گیا۔ اور مجھے بھی، امینہ سلفا بھی مسکراتی نگاہوں سے کامران کو دیکھ رہی تھی۔ کامران کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ علی سفیان نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال کیا کیا تبدیلیاں ہوئی تھیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ البتہ کرنل گل نواز نے امینہ سلفا کو دیکھتے ہوئے کہا، یوں سمجھو اس طرح تمہارے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتی۔ تم اگر یہ الفاظ ادا کر کے خوش ہو تو ٹھیک ہے، مجھے اعتراض بھی نہیں ہے، امینہ سلفا نے کہا۔ بیٹھو کامران، یہ بتاؤ تھکن محسوس کر رہے ہو، کرنل گل نواز نے کہا۔ سب سے بڑی ذہنی تھکن میرے لیے یہ ہے کہ میں صورتحال سے ناواقف ہوں، کامران نے کہا۔ امینہ سلفا کا یہ کہنا ہے کہ تم واقعات سے گھبرا کر راہ فرار اختیار کر چکے ہو، کرنل گل نواز نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے کرنل صاحب، اب میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میں تو ایک سیدھا سادہ سا انسان تھا، سادگی سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ کچھ حادثے ہوئے میری زندگی میں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مجرم بننے سے بچا لیا، لیکن اس کے بعد جو زندگی مجھے ملی میں نہیں سمجھتا کہ میری جیسی حیثیت کے کسی آدمی کو ایسی زندگی ملی ہو، کامران نے کہا۔ دیکھو حیثیت تم کس چیز کو کہتے ہو، رانا چندر سنگھ نے سوال کیا۔ رانا صاحب، آپ لوگ بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں، بڑی حیثیتوں کے مالک، لیکن میں تو زندگی میں بہت ہی پسماندہ وقت گزارتا رہا ہوں، کرنل صاحب۔ اگر مجھے اپنے ساتھ یہاں نہ لائے ہوتے تو میں ان کے کارخانے چلا رہا ہوتا، میری ذہنی پہنچ اتنی ہی تھی، کامران نے کہا۔ نہیں میرے دوست، اگر تمہاری ذہنی پہنچ اتنی ہی ہوتی تو جس طرح تم نے ہر قسم کے واقعات کو شکست دی ہے اس طرح شکست نہ دے پاتے۔ ایک بہت بڑی ٹیم بنائی تھی ہم نے، بڑے خطرناک لوگ اس میں شامل تھے، میں دانش وغیرہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن تم نے سب کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ تمہاری حیثیت معمولی تھی ہی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ وقت ایسا ایسا تمہیں ان راستوں پر لے کر آیا جو اصل میں تمہارے راستے تھے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، کرنل گل نواز نے کہا۔ کامران، کچھ واقعات تمہیں بتانے ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ خزانے نہ پہلے میری منزل تھے اور نہ اب ہیں، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، میری پشتیں آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ بس یہ تو ایک جنون ہوتا ہے، مہم جوئی کا جنون، جو نہ جانے کیسے کیسے گل کھلا دیتا ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ وہ وقت بھی گزر گیا، اور جس طرح بھی گزارا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میری طرف سے تم مکمل آزاد ہو، اپنے طور پر فیصلے کرو۔ وطن واپس جانا چاہو اور اس سلسلے میں میری کوئی مدد درکار ہو تو سمجھ لو کہ میں ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ زندگی گزارنے کا جو بھی راستہ تمہیں پسند ہو، ان میں سے کوئی تمہیں اس کے خلاف مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میرے آدمی ہو۔ کامران خاموشی سے کرنل گل نواز کی صورت دیکھتا رہا۔ رانا چندر سنگھ نے کہا، کرنل صاحب، جو پیشکش تمہیں کر چکے ہیں کامران، ہم سب اس کے ہم نوا ہیں۔ واقعی کوئی کسی کی زندگی پر اجارہ داری نہیں کر سکتا۔ تم ہمارے غلام نہیں ہو کہ ہم تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف مجبور کر سکیں، لیکن اب امینہ سلفا کے ذریعے جو کچھ پتہ چلا ہے ہم چاہتے ہیں وہ تمہارے علم میں لائیں۔ جی رانا صاحب، کامران نے کہا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ امینہ سلفا ان لوگوں کے ساتھ موجود تھی۔ یہ اجتماع بڑا ناقابل یقین سا تھا۔ امینہ سلفا اس دوران بالکل غیر متعلق سی کیفیت میں بیٹھی رہی، کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، اس کے بعد ایک بار پھر میں پیشکش کروں گی کہ اگر کامران تھکے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ آرام کرنے دیا جائے، بعد میں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ امینہ سلفا نے کہا۔ میں بالکل نہیں تھکا ہوا، البتہ کچھ سوالات میرے ذہن میں ضرور ہیں، کامران بولا۔ میں یہی کہنا چاہتی تھی، تم کرنل صاحب کے آدمی ہو، کرنل صاحب سے تنہائی میں بیٹھ کر بات چیت کرو، جو کچھ بھی تمہارے ذہن میں ہے اس پر گفتگو کر لو، تاکہ بعد میں ہم بالکل یکسو ہو کر اپنے کام کر سکیں۔
امینہ سلفا نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اس کام کو کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ کامران خود بھی اس بات کے لیے متفق ہو گیا تھا۔ حسن شاہ، رانا چندر سنگھ، باقی اور دوسرے لوگ اس کے لیے کسی بھی طرح غیر نہیں تھے، لیکن امینہ سلفا کی شخصیت ایسی تھی کہ جب اس تک اس کی تفصیلات سامنے نہ آ جائیں صورتحال ذرا الجھی ہوئی رہتی، اس لیے اس نے اس وقت یہ کر لیا تھا۔ اور پھر کرنل گل نواز کے ساتھ تنہائی نصیب ہوئی تو پہلے اس سے یہ سوال کیا، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کرنل صاحب کہ کیا یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کوئی ایسا دباؤ تو نہیں ہے؟ کامران نے پوچھا۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ وقت اس لیے لیا ہے کہ صورتحال کو معلوم کرو۔ اصل میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی اس وقت سے، سمجھ لو جس سے تم ہم سے جدا ہوئے۔ میں کچھ بیمار ہو گیا تھا، وطن واپس جانے کی بجائے میں ان لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ خاص طور پر رانا چندر سنگھ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور اس نے میرا علاج کرایا، یعنی ہم لوگ وطن واپس گئے ہی نہیں۔ ابھی تک تمہاری ضرورت بھی میں شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس بات کا احساس میرے دل میں تھا کہ تم سب سے زیادہ الجھنوں میں پھنس گئے ہو۔ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن بے بسی تھی۔ بڑی مشکل سے مجھے حسن شاہ کے ذریعے تمہارے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئی، اور بس سمجھ لو کہ ہم اسی وقت سے تمہاری تلاش میں تھے۔ کرنل نے کہا۔ آپ لوگ مجھ تک پہنچے کیسے؟ کامران نے پوچھا۔ یہ عورت امینہ سلفا، اس کی بہت سی باتیں تم نے سنی ہیں۔ پہلے تو میں ہی یہ سوچتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ڈرامہ باز عورت ہے، لیکن نہیں، یہ واقعی اس کائنات کی ایک پراسرار ہستی ہے۔ میں نے جتنا کچھ دیکھا ہے اس کے بعد میں اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسے تمہاری نشاندہی کی ہے، اور ہم لوگ یوں سمجھ لو کہ تمہارا تعاقب کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ حسن شاہ کے بارے میں بھی اسی نے بتایا تھا۔ حسن شاہ ہمیں تلاش کر رہا تھا اور اس کی رہنمائی میں ہم لوگ اس تک پہنچے اور وہ ہم تک۔ پھر اس کے بعد تمہارے سلسلے میں یہ بتاتی رہی اور ہم ان تمام جگہوں سے گزرتے رہے جہاں جہاں سے تم گزرے تھے، اور آخر یہاں تک پہنچ گئے۔ کرنل گل نواز نے کہا۔ یہ بتاتی رہی؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، یہ واقعی بہت سے پراسرار علوم کی ماہر ہے، کرنل گل نواز نے کہا۔ علی سفیان کہاں ہے؟ کامران نے سوال کیا۔ چلا گیا، واپس چلا گیا، ان دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، کرنل نے کہا۔ یعنی؟ کامران نے پوچھا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ اتنے بڑے لوگ ایسے واقعات کو چھوٹی موٹی حیثیت دیتے ہیں۔ اس نے اسے طلاق دے دی اور اسے خوشی سے طلاق لے لی۔ اب یہ اپنے کسی مقصد کے لیے گامزن ہے، اور کامران اسے ایک خاص بات کہی ہے، وہ یہ کہ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا اپنا جو مشن ہے، کامران اس مشن کا ایک خاص حصہ بن گیا ہے۔ خاص بات یہ میں تمہیں بتاؤں کہ گرشک اور سبیتا بھی ہم سے آ ملے ہیں، کرنل گل نواز نے کہا۔ اوہ میرے خدا! کامران نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، بولا، وہ کہاں ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، ان کی شخصیتیں بالکل مختلف ہیں، اور وہ اپنے ٹھکانے بھی الگ الگ ہیں۔ ہاں، ہماری ضرورت پر وہ ہم سے ضرور آ ملتے ہیں، کرنل گل نواز نے کہا۔ بڑی سنسنی خیز بات ہے، کامران بولا۔ کامران، تمہارے بارے میں امینہ سلفا بڑے بڑے انوکھے انکشافات کرتی رہی ہے۔ اسی وقت باہر سے دستک کی سنائی دی، اور کرنل گل نواز دروازے کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، کون ہے؟ آ جاؤ۔ امینہ سلفا کو دیکھ کر وہ دونوں چونک پڑے۔ امینہ سلفا کے چہرے پر ایک انتہائی پراسرار سی کیفیت تھی۔ اس نے کہا، نہیں کرنل، جو حصہ میرا ہے وہ مجھ تک رہنے دو، اور تم جانتے ہو کہ عدم تعاون اچھی چیز نہیں ہوتی۔ امینہ سلفا نے کہا۔ سوری امینہ، سوری، کرنل بولا۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتی تھی میں۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی تو کرنل گل نواز نے کہا، دیکھا تم نے، میں جو کچھ تمہیں بتانے جا رہا تھا وہ نہیں چاہتی کہ ابھی تمہیں بتایا جائے، اور اس کمبخت کو نہ جانے کیسے خبر ہوگی۔ معافی چاہتا ہوں، وہ تو ہمارے الفاظ تک سن لیتی ہیں۔ سوری امینہ سلفا، سوری۔ کرنل واقعی متاثر نظر آ رہا تھا۔ کامران بھی بہت سی سوچوں میں ڈوب گیا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ کامران جس طرح بھٹیوں میں تپا تھا، اب وہ کندن بن چکا تھا۔ چھوٹی موٹی بات کو خاطر میں لانا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ بہرحال دوسرے دن تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد امینہ سلفا، رانا چندر سنگھ، خود حسن شاہ، کرنل گل نواز کے ساتھ بیٹھ گئے ایک وسیع اور عریض ہال نما کمرے میں، جس میں اس وقت یہ نشست ہو رہی تھی۔ کرنل گل نواز نے کہا، ہاں امینہ سلفا، اب تم کھل کر ساری داستان بیان کر دو جو تم نے ہم سے کہی۔ تمہاری خواہش کے مطابق میں نے کامران کو ایک لفظ نہیں بتایا، بلکہ تم تو جانتی ہی ہوگی۔ امینہ سلفا نے اپنی پراسرار آنکھیں اٹھائیں، ان میں نرم سی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں تم سب کی شکر گزار ہوں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں آج کل صرف اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کام کرتی رہی ہوں۔ میں نے کبھی کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچا، صرف اپنے مقصد کے لیے مصروف عمل رہی۔ میرے ماضی کی داستان تھوڑی بہت تم لوگوں کے علم میں آ چکی ہے، لیکن وہ اس وقت کی بات ہے جب میرے کچھ معاملات منظر عام پر آ چکے تھے۔
اس وقت میں اندر اور باہر سے ایک سچ ہوں. تم لوگوں کو اپنا رازدار بنا کر میں نے تمہاری مدد سے کام کرنا چاہتی ہوں. اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اس تاریخ کا حصہ جس کا اب آغاز ہوگا اور جو شروع ہونے والی ہے. یہ بہت ہی اتفاقیہ عمل ہے کہ یہ کردار جس کا نام کامران ہے صرف ایک چھوٹی سی بات پر بہت بڑی حیثیت کا اختیار کر چکا ہے. میں اس شخص کی اب پوری کہانی جانتی ہوں. سادہ سی زندگی گزارنے والا ایک سادہ سا نوجوان جو ایک مضبوط کردار کا حامل ہے، وہ کبھی کسی عورت کے جال میں نہیں پھنسا کیونکہ اس کا اپنا ایک کردار ہے. اگر ایسا ہو جاتا تو شاید اس کی ذات کو شدید نقصان پہنچ جاتا. اس کے ساتھ وہ واقعات پیش آئے اور اس کے بعد وہ جس طرح کرنل گل نواز تک پہنچا وہ ایک دھندلی سی کہانی ہے، لیکن سارے کے سارے تار اسی طرح ملتے ہیں. دلچسپ واقعات اس وقت سے شروع ہوئے جب کرنل گل نواز نے اتفاقی طور پر مل جانے والے دو کرداروں کو، جن کا نام گرشک اور سبیتا ہے، اپنے گھر میں پناہ دی، اور وہ دونوں کامران کی جانب اس وجہ سے متوجہ ہو گئے کہ کامران بدھ مت کی تاریخ کے ایک ایسے کردار کا ہم شکل ہے جو ایک مخصوص علاقے میں لوک کہانی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ کردار بدھ مت کے ایک مخصوص قبیلے کا حصہ ہے. سارے بدھ مت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس شخص کا ہم شکل ہے جو کہیں خلاؤں میں گم ہو گیا ہے، اور بدھ عقیدے کے مطابق ست گاتا کی ایک حکمران اس کے انتظار میں سو گئی ہے. یہ پاتال پرمتی کا عکس ہے جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ پورے شہر کو اس انتظار میں سلا دیا ہے کہ پاتال پرمتی آ کر اسے جگائے گا. وہ اپنے آپ کو اس کی ستی کہتی ہے. بس یہ لوک داستانیں ہیں جو پاتال پرمتی سے متعلق ہیں. دھرم وستونیا اس کردار کا اصل نام ہے، اور پاتال پرمتی کی ستوتی پرکھنا کی گہرائیوں میں اس کا انتظار کر رہی ہے. ستی پرکھنا جو دھرم دھنی کہلاتی ہے. یہ باتیں تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی کیونکہ ان کا تعلق بدھ مت کی لوک داستانوں سے ہے. بہرحال مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ گرشک اور سبیتا نے جب کامران کو دیکھا تو وہ یہی سمجھے کہ یہ پاتال پرمتی ہے، یعنی دھرم وستونیا. وہ آج تک اسے یہی سمجھتے ہیں، اور ان کے خیال میں اس کا اپنا کردار اس کے ذہن میں سو گیا ہے. البتہ اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتی کہ یہ شخص بہت پراسرار ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی میں خود بھی شدید حیرت کا شکار ہو جاتی ہوں، اور یہ سوچ کر کہ کہیں یہ واقعی تاریخ کا وہی کھویا ہوا کردار تو نہیں ہے. دیکھو، بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی ذہن کی پہنچ سے بہت آگے نکل جاتی ہیں. پھر کامران کو امینہ سلفا نے اس کی بیٹھنے کی جگہ بتائی. اب کامران امینہ سلفا کی پشت پر تھا. کامران، وہ سامنے سفید دیوار پر دیکھو، اور رانا چندر سنگھ اور کرنل گل نواز میں اس خلیے کو خرید رہی ہوں جس میں کامران کا دیکھا ہوا خزانہ محفوظ ہے. تم دیوار پر نگاہیں جما دو، اور پھر کائنات کا سب سے حیرت انگیز منظر سامنے آ گیا. دیواروں پر مٹے مٹے نقوش ابھر رہے تھے، اور اس کے بعد اس غار کی تصویر جس میں خزانہ محفوظ تھا. سب سحر زدہ نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. کامران خود بھی پورے ہوش و حواس میں تھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ خزانہ اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، جسے دیکھ کر اسے بمشکل تمام اپنے دل و دماغ پر قابو رکھا تھا. بہرحال یہ سب کچھ بڑا حیرت انگیز تھا جو تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا. وہ سب گہری گہری سانسیں لے رہے تھے. بمشکل تمام کرنل گل نواز کی آواز ابھری. کامران، یہ کوئی شبدہ تو نہیں ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گے بیٹے؟ کرنل گل نواز نے کہا. نہیں کرنل، یہ سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں اور اسے نظر انداز کر کے چلا آیا ہوں. کامران نے کہا. کیا واقعی؟ رانا چندر سنگھ نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا. پھر ایک دم سنبھل گیا. اس نے کہا، خدا کی قسم، لوگ کامران کا دماغ نکال کر لے جائیں گے اگر یہ بات منظر عام پر آ گئی تو. ہاں امینہ سلفا اس چیز کو منظر عام پر لا سکتی ہے. میں کبھی نہیں لاؤں گی، چونکہ میں بھی بتا چکی ہوں تمہیں کہ خزانہ میری منزل نہیں ہے. میں تو سدگاتا تک پہنچنا چاہتی ہوں جہاں میری زندگی کا سب سے گہرا مقصد چھپا ہوا ہے. رانا چندر سنگھ نے چونک کر امینہ سلفا کو دیکھا اور کہا. کیا نام لیا تم نے؟ ستگاتا. رانا چندر سنگھ دماغ پر زور دینے لگا. اس کے چہرے پر عجیب سے نقوش نمودار ہو گئے تھے. پھر اچانک اس نے خود کو سنبھالا اور بولا. امینہ سلفا، ستگاتا سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ امینہ بھی حیران نگاہوں سے رانا چندر سنگھ کو دیکھ رہی تھی. پھر اس نے کہا. کیوں، خیریت؟ ہاں خیریت ہے. یہ نام میرے لیے اجنبی نہیں ہے. ستگاتا. ستگاتا بالکل صحیح ہے. ہرمیت سنگھ میرا گہرا دوست ہے، اور ہرمیت سنگھ نے ہی مجھے وہ تمام تفصیل بتائی تھی. میں نے اس لڑکی کو بھی دیکھا ہے جس کا نام علیشہ ہے. شاید وہ آج بھی شہباز خان کی حویلی میں مجھے مل جائے. شہباز خان کا وہ بیٹا شہروز. اوہ مائی گاڈ، مائی گاڈ. امینہ سلفا کے چہرے پر ایک دم سرخی سی آ گئی. اس نے کہا. نہیں، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وقت کہتا ہے کہ ایک بار پھر ہم اپنے دیس کا رخ کریں.
وقت ہمیں ایک بار پھر ہمالیہ کی ترائیوں میں لے جانا چاہتا ہے۔ میں تمہیں ہرمیت سنگھ سے اس کی داستان سنوانا چاہتا ہوں۔ امینہ سلفا نے آنکھیں بند کر لی۔ کامران ابھی حیران سا بیٹھا ہوا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد اسے آنکھیں کھولی اور سنسنی خیز نگاہوں سے رانا چندر سنگھ کو دیکھنے لگی۔ رانا، میں نے بہت دور تک دیکھ لیا ہے، ہمیں سدگاتا کی تلاش کے لیے ہرمیت سنگھ تک پہنچنا ہوگا، امینہ سلفا نے کہا۔ اگر یہ سب لوگ چاہیں تو، رانا بولا۔ بھائی سچی بات بتاؤں، میں تو وہ کروں گا جو کامران مجھ سے کہے گا۔ اس بچے کو میں نے بڑی تکلیفوں کا شکار کیا ہے، میں تو اس سے سخت شرمندہ ہوں، کرنل گل نواز نے کہا۔ کامران ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ امینہ سلفا نے نگاہیں اٹھائیں اور بولی، کامران، کزل سنائی اور شعورا نے تمہیں یہ بات بتائی تھی کہ تم اس وقت تک سکون کی وادیوں تک نہیں جا سکتے جب تک کہ تاریخ کے کچھ مسئلے حل نہ ہو جائیں۔ تم ہی پاتال پرمتی کی ساحرہ کو زندگی دے سکو گے اور تم ہی اس کو واپس لا سکو گے جو تمہارا ہم شکل ہے، امینہ سلفا نے کہا۔ ہاں، میں واقعی اپنے دماغ میں کچھ تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں، بہرحال جیسا تم پسند کرو۔ کرنل، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کامران نے کہا۔ بیٹے، میں تو اب تم سے کہہ دیا ہے، تم اگر یہ کہو کہ ہمیں واپس وطن جانا چاہیے تو میں ان سب سے رابطے توڑ کر تمہارے ساتھ وطن واپس چلتا ہوں، لیکن اگر تمہیں کوئی اتنا بڑا کام کرنا ہے تو پھر دوسری بات ہے، کرنل گل نواز نے کہا۔ کرنل، میں تیار ہوں، بس اتنا کہنا کافی تھا۔ تیاریاں مکمل ہوئی، سفر طے کیا گیا اور وہ انتہائی حسین و جمیل وادی میں جا پہنچے۔ چنانچہ بہت تھوڑی سی آبادی تھی۔ راستے میں رانا چندر سنگھ ان لوگوں کو شہباز خان اور ہرمیت سنگھ کے بارے میں بتاتا رہا۔ چھوٹی موٹی ریاستیں ہیں، ہرمیت سنگھ اور شہباز خان کے خاندانوں میں بہت پرانی دشمنی چل رہی تھی، لیکن جب وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہوئی تو وہ ایسے دوست بن گئے کہ ان کی مثالیں دی جانے لگیں۔ دونوں کے دونوں شاندار جوان تھے اور ان کی جوانی کی داستانیں ریاستوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ دونوں ہی اپنے فن کے ماہر تھے۔ ایک طرف شہباز خان ایک شاندار شکاری تھا تو دوسری طرف مہم جوئی ہرمیت سنگھ کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ زندگی کے اچھے دن گزار رہے تھے اور جن علاقوں میں رہتے تھے ان کی اپنی اپنی کہانیاں بھی بڑی عجیب تھیں۔ روایات کا ایک جنگل جس کی پوری تفصیل آج تک معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ جب شہباز خان نے اس کا تذکرہ کیا تو ہرمیت سنگھ نے کہا، ہمارے قدم اس جنگل میں داخل ہوئے ہیں، واقعی وہ بہت ہی عجیب جگہ ہے، لیکن میں نے اس کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر لی ہیں، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دریا کے ساتھ ساتھ آبادیوں میں سب سے بڑی آبادیاں ڈاکوؤں کی ہیں۔ وہ کشتیوں کے ذریعے اس دریا میں سفر کر کے چھوٹی چھوٹی بستیوں تک پہنچتے ہیں اور لوٹ مار کر کے پھر کشتیوں میں واپس جا کر جنگلات میں جا چکتے ہیں۔ پولیس نے کئی بار ادھر ادھر کوششیں کی، گھنے جنگلوں میں زیادہ دور تک نہیں جا سکی۔ دریائی راستے بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ اس کے علاوہ اندرونی علاقوں میں بہت سے جنگلی قبیلے آباد ہیں جن کی بے شمار کہانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ لوگ بیرونی دنیا کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ پولیس وہاں کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکی۔ حمید سنگھ کہتا چلا گیا تھا، ایسی جگہ تو قابل دید ہوگی، افسوس یہ ہے کہ اب تک ہم وہاں کیوں نہیں گئے، شہباز خان نے دلیری سے کہا تھا۔ اصل میں پتا جی کبھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ اگر انہیں خبر بھی ہوگی تو ہمیں تھانے میں بند کرا دیں گے، حمید نے کہا۔ پھر خاموشی سے خصوصی تیاریاں کی گئیں، ریل کا طویل سفر طے کیا گیا، بسوں کا سفر ہوا اور بالآخر دونوں چکوتری پہنچ گئے۔ دریائے سلہری چکوتری کے گرد ہنسلی بن کر گزرتا تھا۔ چکوتری انتہائی پسماندہ ہونے کے باوجود قدرتی حسن سے مالا مال تھا۔ خوشنما مناظر سے آراستہ سرسبز و شاداب آبادی جو زیادہ سے زیادہ 400 مکانات پر مشتمل تھی، آمدنی کے ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے، بس کھیتی باڑی پر ہی گزارا ہوتا تھا۔ جنگلی پھلوں کی بہتات تھی اور ایسے ایسے پھل ہوتے تھے جو پورے ایشیا میں کہیں نہ پائے جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ پھل لذیذ بھی ہوں، لیکن چکوتری والوں کے پاس انہیں دوسرے شہروں میں بھیجنے کے وسائل نہ تھے، اس لیے وہ وہیں تک محدود تھے۔ البتہ وہ یہاں کے لوگوں کی غذائی ضروریات پوری کرتے تھے۔ یہاں انہیں مستان ملا جو ایک 20-22 سالہ نوجوان تھا، سنہری رنگت کا مالک، تن و توانا، گو پستہ قد تھا، لیکن بدن فولاد کا بنا ہوا تھا۔ اس سے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، شرونٹ شر، ہمارا فادر انگریز کا شرونٹ۔ آپ بولے، آپ شرونٹ، ہمارے ساتھ جنگل میں چلو گے؟ صرف شکاری ہو یا کچھ اور بھی کام جانتے ہو؟ ککشر، سب کام جان کرے گا۔ تو پھر تم ہمارے ساتھ چلے گا۔ شرمیلے نوجوان نے معاوضے کی کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کے اہل خانہ کو چند جوڑے کپڑے اور تھوڑی سی کرنسی دی گئی تو وہ شادی مرد کی سی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ ان کے لیے ہے۔ مستان خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ ویسے بھی قدرتی حسین بستی میں رہنے والے قدرتی حسن سے مالا مال تھے، لیکن دنیاوی طور پر ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لباس کی شکل میں ان کے بدن پر دھجیاں نظر آتی تھیں۔ نسوانیت کی دولت سے مالا مال نوجوان لڑکیاں عموماً درختوں کی چھالوں اور چوڑے پتوں کے لباس میں ملبوس نظر آتی تھیں۔
لیکن وہ زیور حیا سے آراستہ تھیں اور ان میں سے کسی کی آنکھ میں بے باکی نظر نہ آتی تھی۔ وہ شرمیلی نظریں جھکا کر چلنے کی عادی تھی کہ ہوس کی آنکھ خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ چنانچہ مستان کے ساتھ 100 بار سلہری کے جنگلوں کا سفر شروع ہوا اور پھر اس کا سفر کا آغاز ہی دل نشین تھا۔ صبح سورج نکلتے ہی ان کے قدم ان جنگلات میں داخل ہو گئے اور جو ہی انہوں نے جنگل میں قدم رکھا تھا بارش شروع ہو گئی۔ سفر شروع کرنے سے قبل مستان کو ایک جوڑا کپڑے دیے گئے جو موٹے کپڑے کی ایک پتلون اور شرٹ پر مشتمل تھا۔ دونوں کپڑے مستان کے بدن پر ڈھیلے تھے اور لمبے تھے، لیکن مستان انہیں پہن کر سحر زدہ سا ہو گیا تھا۔ اس نے پتلون کے پائنچے الٹ کر ایک ستلی سے کس کر باندھ دیے تھے۔ قمیض بھی چونکہ ڈھیلی تھی، اس لیے ایک ستلی کمر پر باندھ کر اسے بھی فٹ کر لیا تھا۔ جوتے اور ہیٹ چکوتری میڈ ان تھے۔ مستان خود کو اس انگریز سے کم نہ سمجھ رہا تھا جس کے پاس اس کا باپ نوکر تھا۔ حرمیت سنگھ نے کہا تھا، کاش ہم اپنے ساتھ بہت سے پرانے کپڑے لے آتے، ان لوگوں کو کس قدر خوشی ہوتی۔ کیا معلوم تھا، شہباز بولا۔ جنگل تھوڑی ہی دور چل کر کھلے ہو گئے، اس لیے یہاں بارش کی شدت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچتے جہاں درخت چھدرے ہوتے تو یوں لگتا جیسے آسمان کے سوتے کھل گئے ہوں۔ پانی دھاروں کی شکل میں گرتا نظر آتا۔ یہ بارش پریشان کن ہو سکتی ہے، حرمیت سنگھ نے کہا۔ کیوں؟ شہباز نے پوچھا۔ علاقے اجنبی ہیں، کون جانے آگے کیا ہو، حرمیت سنگھ بولا۔ آگے کیا ہے، یہی دیکھنے کے لیے تو ان علاقوں میں داخل ہوئے ہیں، ورنہ ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی، شہباز خان نے بے خوفی کے عالم میں کہا، اور حرمیت سنگھ خاموش ہو گیا۔ گہرے سے بادلوں کی وجہ سے دن کی روشنی بھی رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن یہ اندھیرا اتنا نہ تھا کہ بینائی متاثر ہوتی، اور وہ اس دن کے سفر میں دور تک نکل جانا چاہتے تھے۔ سامان ان کے شانوں پر لدا ہوا تھا اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ حالانکہ مستان نے ان کا تمام سامان اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے اسے روک دیا تھا اور سامان کے 3 بیگ بنائے تھے۔ یہ بیگ بے حد وزنی تھے، لیکن کچھ دور چل کر انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ مستان ان معاملے میں ان سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ جنگل کا حسن ان کے سامنے عیاں تھا۔ بارش کی وجہ سے جانوروں میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی اور وہ ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ راستے میں شہباز خان نے کہا، کوئی فرق محسوس کر رہے ہو حرمیت؟ ہاں، نمایاں، اس کی ابتدا ہی شاندار ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کے مناظر زیادہ دلچسپ ہوں گے، حرمیت سنگھ نے کہا۔ یاد رہے کہ ہم ایک بار ہمالیہ کی ترائیوں کے علاقے میں گئے تھے، وہاں کے جنگلات ان جنگلات سے کچھ ملتے جلتے تھے، شہباز نے کہا۔ رات کا وقت تھا، مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا، میں سوچا کہ خاص قسم کی جنگلی گھاس ہے، حمید بھی ہنستا ہوا بولا۔ مستان نے سیٹی بجانا شروع کر دی تھی اور تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے بھی اس کے سروں سے سر ملانا شروع کر دیے۔ پہلی آواز پر مستان کی سیٹی رک گئی، لیکن اس کے بعد وہ کچھ سست ہو گیا۔ آسمان سے گھٹا توپ اندھیرے اترتے رہے اور جب گھڑیوں نے شام کے 7 بجائے تو وہ رک گئے، گویا قیام کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ درختوں کے پتوں سے بارش کے قطرے چھن رہے تھے، اس لیے آگ جلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ تھرموس میں چائے موجود تھی جو بالکل تازہ جیسی تھی۔ عمدہ قسم کے بریڈ رول چائے کے ساتھ لطف دینے لگے۔ خوراک بھی کئی مراحلوں میں تقسیم کر لی گئی تھی۔ ابتدائی سفر میں ایسی چیزیں جو گھریلو طور پر تیار کی گئی تھیں اور کئی دن تک کارآمد رہ سکتی تھیں۔ اس کے بعد خشک اشیاء کا دور آتا تھا، پھر خشک کیے ہوئے پھل، البتہ اس دوران شکار کیے ہوئے گوشت کو فوقیت دی جاتی تھی اور ساتھ لائی ہوئی خوراک محفوظ رکھی جاتی تھی۔ ابتدا میں حرمیت سنگھ نے گوشت سے پرہیز کیا تھا، لیکن یہ بہت پرانی بات تھی۔ ایک بار اس نے انتہائی بھوک کے عالم میں آنکھیں بند کر کے بھنا ہوا گوشت کھایا تھا اور تھوڑا سا کھانے کے بعد آنکھیں کھول لی تھی۔ تیری ایسی کی تیسی شہباز، تو نے مجھے پہلے کیوں نہ کھلایا، یہ تو بہت عمدہ ہے، حرمیت نے کہا تھا۔ تمہارے دھرم میں نہیں کھاتے نا، اس لیے میں نے مجبور نہیں کیا، شہباز بولا۔ مگر یار یہ تو بہت مزیدار ہے، حرمیت نے کہا۔ تو پھر شروع کر دو، شہباز بولا۔ شروع کر دو، اب تو یہی چلے گا۔ پیٹ کا دوزخ بھرا تو آرام کی سوجی، حرمیت سنگھ نے مستان سے کہا۔ مستان، تم رات کو کس وقت تک جاگ سکتے ہو؟ سارا نائٹ جاگے گا شر، آپ لوگ آرام سے سو جاؤ، مستان بولا۔ اور کل صبح کیا ہوگا؟ آگے مارچ کرے گا۔ سوگے نہیں؟ کل سوئے گا، آپ لوگ سو جاؤ، مستان نے کہا۔ ہاں، تاکہ تمہارا کام آج ہی ہو جائے اور تمہیں زیادہ دور سے اپنی بستی واپس نہ جانا پڑے، حرمیت سنگھ دانستہ بڑبڑایا، لیکن شہباز نے اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ بھی آہستہ سے بولا۔ بھائی، اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا کہ مسٹر مستان ہمیں آرام سے سلا دیں اور جب ہماری نیند گہری ہو جائے تو خود اطمینان سے ہمارا سامان لے کر رفو چکر ہو جائیں۔ ابھی تو ان پر اعتبار کرنے میں بھی وقت لگے گا، حرمیت نے کہا۔ اوہ، ایسا لگتا تو نہیں، تاہم تمہارا کہنا بھی درست ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ شہباز بولا۔
وہی جو آج تک کرتے رہے ہیں، سوتا جاگتا رہا جائے۔ آج تو بارش نے زیادہ دور نہ جانے دیا، کل زیادہ سفر کریں گے اور پھر کوئی پسندیدہ آرام کا نظر آتے ہی قیام کریں گے، ہرمیت بولا۔ پھر یوں کیا جائے کہ ابتدائی چند گھنٹے آرام کر لیں اور پھر دوسرے پہر میں جاگ اٹھیں اور پھر مسٹر مستان کو سلا دیں گے۔ ویسے بھی یہ بارش پورے طور پر سونے نہ دے گی۔ مستان کو بندوق دے دی گئی اور وہ بھی مستعد ہو گیا۔ دونوں آرام کرنے لگے۔ بارش کی جل ترنگ کے ساتھ مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دن میں کبھی کبھی شیروں کی دھاڑ سنائی دے جاتی تھی، لیکن یہ آوازیں نہ تو ان کے لیے خوف کا باعث تھیں نہ خطرناک۔ وہ ان آوازوں سے آشنا تھے اور جانتے تھے کہ کون سی آواز کب خطرناک ہوتی ہے۔ البتہ بارش پریشان کر رہی تھی اور کافی تیز ہو گئی تھی۔ گو ان کے پاس بارش سے بچنے کا بندوبست بھی تھا، لیکن پھر بھی اس عالم میں نیند تو نہیں آ سکتی تھی۔ وقفے وقفے سے دونوں آپس میں گفتگو میں لگے ہوئے تھے۔ مستان پتھر کے بت کی مانند بندوق پر پلاسٹک ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بدن میں جنبش تک نہ تھی۔ کئی بار تو انہیں شبہ ہوا کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہے۔ ایسے اوقات میں اسے آواز دے دی گئی تو وہ چاقو چوبند لہجے میں بولا، میں جاگتا شہ، آپ آرام سے سو جاؤ۔ اور اس کے آرام سے سو جانے کے مشورے پر انہیں ہنسی آ گئی۔ رات اسی عالم میں گزرتی جا رہی تھی۔ دوسرے پہر کے بعد تو بارش کی ایسی جھڑی لگی کہ صبح تک اس کا زور ٹوٹا، لیکن صبح روشنی کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو بارش رک گئی۔ وہ لوگ معمولات سے فراغت پانے کے بعد آگے بڑھنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ گو بارش کی وجہ سے جنگل خطرناک ہو گیا تھا، لیکن انہی خطرات سے کھیلنے کے لیے تو وہ اس جنگل میں داخل ہوئے تھے۔ بارش سے بڑھ جانے والے خطرات نے کیا کچھ لطف دیا تھا، یہ ایک مہم جو ہی جان سکتا ہے۔ جنگل دل تھل ہو رہے تھے اور جنگلی جانور بھیگی بلی بنے ہوئے تھے۔ 2 دن کے سفر میں انہیں کئی خطرناک جانور نظر آئے جو پریشان حال ان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ مستان مست فطرت کا مالک تھا۔ وہ انہیں کی مانند اس سفر میں دلچسپی لے رہا تھا۔ بارش رک گئی تھی اور چند لمحات کے لیے سورج بھی نظر آیا تھا، لیکن صرف چند لمحات کے لیے۔ اس کے بعد پھر درختوں کی چوٹیاں سیاہ ہونے لگی تھیں۔ بارش ابھی ہوگی، شہباز خان نے کہا، اور یہ جملے ابھی پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش کے قطرے نمودار ہو گئے اور ایک بار پھر یہ قطرے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر گئے۔ لیکن سفر میں بارش کے علاوہ اور کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اسے جاری رکھا۔ دونوں نے برساتیاں اوڑھ لیں جنہوں نے ان کے چشانوں کو بھی ڈھک لیا تھا۔ البتہ تیسری بڑی برساتی موجود نہ تھی۔ اس کی کسر ایک واٹر پروف کپڑے نے پوری کر دی تھی اور مستان نے اسے اپنے سر کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ جنگل میں بارش کے شور کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ جنگلوں کا یہ سلسلہ کتنا طویل ہے؟ شہباز نے پوچھا۔ ناٹ ٹاویل، خیر نوک، ڈینجر ڈینجر، مستان نے جواب دیا۔ وہ لفظ طویل نہیں سمجھ سکا تھا۔ تو نے انگریزی کہاں سے سیکھ لی بھائی؟ اوہ شر، ہمارا فادر انگریز کا شرونٹ، ہم تمہارا شرونٹ شر، مستان بولا۔ یہ آدمی شرونٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہرمیت سنگھ گہری سانس لے کر بولا۔ لو شر، آئی ایم کک، آپ شکار کرے گا، ہم کک کرے گا، مستان نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بارش رکے گا تو ہم شکار کرے گا بھائی، ویسے اگر تو انگریزی نہ بولے تو تیری مہربانی ہوگی، شہباز خان نے ہنستے ہوئے کہا اور مستان سامنے دیکھنے لگا۔ اگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ گھڑیوں کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، آسمان سے گویا نالے چل رہے تھے۔ البتہ حیرت ناک بات یہ تھی کہ جنگل میں پانی نہیں جمع ہوا تھا، بلکہ تیز دھاریں درختوں کے درمیان بلکھاتی اکبی سمت میں نکل رہی تھی۔ دن کا وقت تھا، لیکن بجلی کے کوندے صاف محسوس ہو رہے تھے۔ بادل بھی خوب گرج رہے تھے۔ وہ صبر و سکون سے آگے بڑھتے رہے۔ نہ جانے کتنا طویل سفر اسی طرح طے ہو گیا۔ پھر درختوں کی ہیئت تبدیل ہونے لگی۔ بارش کا شور بدستور تھا، لیکن اچانک ان کے کانوں نے ایک اور شور سنا اور ایک لمحے کے لیے ان کے قدم ٹھٹک گئے۔ یہ بارش کا شور نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب و غریب سا خوفناک شور تھا، جس میں جانوروں کے چلانے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ ہاتھی کی چنگھاڑ کے ساتھ بھینسوں کے ڈکرانے کی آوازیں۔ پھر اچانک دل دہلا دینے والا ٹراخہ ہوا اور فضا میں ایک مسلسل گرج سنائی دینے لگی۔ اس گرج میں درختوں کے ٹوٹنے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ گو یہ آوازیں کافی دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ آگے بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اب انہیں سنبھلنا پڑا۔ شہباز، یہ پانی کا شور ہے، ہرمیت سنگھ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کوئی طوفانی ریلا۔ ہرمیت سنگھ نے اتنا ہی کہا تھا کہ یکدم ان سے کچھ فاصلے پر بائیں سمت انہیں اونچے درختوں کی چوٹیاں سرنگوں ہوتی دکھائی دیں۔ ان کے موٹے تنے تڑک تڑک کر ٹوٹ رہے تھے اور میلے دھندلکے میں پانی کی ایک طوفانی دیوار برق رفتاری سے اپنی زد میں آنے والی ہر شے کو سمیٹتی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس وقت مستان کی دہشت زدہ آواز سنائی دی، آبا ناشو، آبا ناشو، لکشو لکشو، آبا ناشو۔ اس کے ساتھ ہی مستان ان کی برساتیاں کھینچتا ہوا ایک سمت دوڑ پڑا۔
لیکن ان کی رفتار پانی کی رفتار سے تیز نہ تھی۔ پانی کی محیط دیوار ہولناک گرج کے ساتھ قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی، اور مستان کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ موت نے اچانک انہیں تاک لیا ہے، اور موت برق رفتاری سے ان کی طرف لپک رہی ہے۔ اس حالات میں فطری طور پر انہیں پانی کی مخالف سمت میں دوڑنا تھا، لیکن یہ کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ پانی چند ہی لمحات میں ان تک پہنچنے والا تھا، اور پانی کا یہ طاقتور ریلا جسے بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اپنے بہاؤ میں لے لیا تھا، انہیں کیا خاطر میں لاتا۔ وہ جان توڑ کر دوڑ رہے تھے۔ مستان کی رفتار ان سے بھی زیادہ تیز تھی، اور شاید اس کے ذہن میں کچھ تھا، کیونکہ اچانک ہی اس نے سیدھ میں دوڑتے دوڑتے رخ تبدیل کیا اور رک کر چیخا تھا، بالا کاشائی ہو، لکشو لکشو۔ اس کے ناقابل فہم الفاظ پہلے ان کی سمجھ میں نہ آئے تھے، لیکن اندازے سے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت بھی وہ بے اختیار اس کی تقلید میں رخ بدلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بلا شبہ اس وقت مستان نے اپنا فرض پورا کر دیا، ورنہ وہ درخت ان کی نگاہ میں نہیں آیا تھا، جس کا تنا تقریباً 9 فٹ کے دائرے میں تھا، اور جس کی لاتعداد شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ شاخیں بھی عام درختوں کے موٹے تنوں سے کہیں زیادہ موٹی تھیں۔ مستان دوڑ کر کسی بندر ہی کی مانند درخت کے تنے پر چڑھ گیا۔ ہرمیت سنگھ نے رک کر شہباز کا بازو پکڑا اور اسے درخت پر چڑھا کر خود بھی اوپر چڑھنے لگا، اور وہ ان شاخوں کے پھیلاؤ میں پھیل گئے۔ پانی کی بلندی کا اندازہ نہیں ہوا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بلندی پر پہنچ جائے۔ درخت پر پہنچنے کے بعد البتہ وہ ایک دوسرے کا خیال نہ کر سکے۔ طوفان برق رفتاری کے ساتھ ہر شے کو ڈھکتا ہوا اس درخت پر لپکا اور اس قوت سے اس سے ٹکرایا کہ پورا درخت ہل کر رہ گیا۔ اس کا سارا تنا پانی سے ڈھک گیا، اور پھر شاخیں بھی پانی میں ڈوبنے لگیں۔ ریلا آگے بڑھ گیا۔ خوفناک گرج سماعت کی برداشت سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کے ذہن گم ہو گئے تھے، اور کچھ دیر کے لیے وہ ایک دوسرے سے قطعی بے خبر ہو گئے تھے۔ البتہ اب ریلا آگے بڑھ گیا تو کیفیت بہتر ہوئی۔ پانی اب بھی درخت کو ٹکرے مارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کے جلوں میں نہ جانے کیا کیا تھا۔ درختوں کے ٹوٹے ہوئے تنے، شاخیں، ان شاخوں میں لپٹے ہوئے سانپ، ننھے ننھے کمزور جانور جو پانی کی ضرب سے ہی مر گئے تھے، دیو ہیکل درندے، اور نہ جانے کیا کیا۔ آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ تاہم شہباز خان نے ہرمیت سنگھ کو تلاش کیا۔ وہ قریب کی دوسری چوڑی شاخ پر تھا اور پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مستان کہاں ہے؟ شہباز حلق پھاڑ کر چیخا۔ ادھر ہے شیر۔ شہباز کو اپنے عقب سے آواز سنائی دی، اور اس کی گردن گھوم گئی۔ مستان ایک اور چوڑی شاخ پر اگے ہوئے 2 شاخے کو پکڑے پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا، اور شہباز سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہرمیت سنگھ نے صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر پھدکتا ہوا احتیاط کے ساتھ اس شاخ کی طرف بڑھنے لگا جس پر شہباز بیٹھا ہوا تھا۔ خوردنی سامان کے تھیلے کی وجہ سے اسے دقت ہو رہی تھی، لیکن وہ سنبھلتا ہوا بالآخر شہباز کے پاس پہنچ گیا۔ پانی اب بھی جھاگ اڑاتا ہوا درختوں سے ٹکراتا گزر رہا تھا، اور اس کے ساتھ بہنے والی بہت سی چیزوں کو اس مضبوط درخت کے سہارے رکنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ تنے کے گرد لکڑیوں کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے، اور مستان دوسری شاخ پر تھا، لیکن ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ لیکن سب کی زبانیں گنگ تھیں۔ وہ کچھ ایسے اعصابی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے کہ زبانیں ہلانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ان کی وحشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں پانی کی حشر سامانیاں دیکھ رہی تھیں۔ پانی کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا ایک تیندوا پوری قوت سے درخت کے تنے سے ٹکرایا، اور اس کے نوکیلے پنجوں نے درخت کے تنے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پانی کی ایک طوفانی لہر نے اسے تیز رفتاری سے بہاتی ہوئی لے گئی۔ لمبے لمبے ناگ درخت کے تنے سے ٹکراتے، اس کی جانب لپکتے، لیکن پانی کی قوت کے آگے بے بس ہو جاتے۔ وہ گہری گہری سانسیں لے کر اپنے اعصاب کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ رفتہ رفتہ پانی کا زور ٹوٹنے لگا۔ درخت کا تنا بدستور پانی سے ڈھکا ہوا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے پانی اس تنے سے نیچے نہیں جائے گا۔ البتہ اس کا زور ٹوٹنے سے اب یہ آس بن گئی تھی کہ اس کی بلندی اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تنا اور تناور درخت نے ان کی زندگی کو بچانے میں اپنا کردار ادا کر لیا تھا، اور مستان کی نگاہوں نے خوب کام کیا تھا۔ نہ جانے اس نے یہ درخت کب اور کیسے دیکھ لیا، اور پھر اس بات کے امکانات بھی تھے کہ بس بے تحاشا دوڑتے ہوئے یہ درخت اسے نظر آ گیا تھا، اور بر وقت ہی اس کی جانب دوڑنے کی سوچ گئی۔ ریلے کی توڑ پھوڑ کی آواز اب کافی دور سے سنائی دے رہی تھی، اور رفتہ رفتہ اس طرف سکون ہوتا جا رہا تھا، لیکن پانی کے بہاؤ میں ابھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ جب تک یہ ریلا اپنے سارے حجم کے ساتھ پھیل نہیں جاتا، پانی ساکت نہ ہو سکے گا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں بس سلب ہی ہو گئی تھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔